السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں کسی بھی انسان کے لیے اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے، ایک بدو سے کسی نے کہا کہ تم مر جاؤ گے، تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد پھر کہاں جائیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ پھر تو میں کامیاب ہو گیا کہ میں اس رب کریم کے پاس جاؤں گا، میں اس رحمان اور رحیم کے پاس جاؤں گا۔ کتنا ہی خوبصورت گمان ہے، کیسا ہی حسن ظن ہے اس اعرابی کا اپنے رب کے بارے میں۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کسی ایسے کو تو نہیں جانتا، البتہ میں اس ذات کو ضرور جانتا ہوں کہ جو دعائیں قبول کرتی ہے۔ تو یہ ہے بندے کا اپنے رب کے بارے میں حسن ظن۔ اور ایک نوجوان وقت مرگ اس کی والدہ اس کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، بہت پریشان ہے۔ بچے نے، نوجوان نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھاما اور کہا اماں آپ بہت پریشان ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں جس رب کے پاس جا رہا ہوں وہ زیادہ محبت کرنے والا ہے یا آپ زیادہ محبت کرنے والی ہیں؟ تو والدہ نے کہا کہ یقیناً رب زیادہ محبت کرنے والا ہے، رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر میرا حساب آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو آپ کیا فیصلہ کریں گی؟ تو والدہ نے کہا کہ میں بغیر رکے، بغیر توقف کے، بغیر سوچے تمہاری غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے تمہیں معاف کر دوں گی۔ تو نوجوان نے کہا کہ پھر میرا رب جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ حضرات گرامی، ایک دیہاتی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جناب فرمائیے کہ حساب کون لے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حساب اللہ خود لیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آج تک میں نے جو بھی خیر پائی ہے، جو بھی میں نے خوشی حاصل کی ہے، جو بھی میں نے اچھائی حاصل کی ہے، وہ رب سے ہی تو حاصل کی ہے، لہذا حساب سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ رب العزت نے حشر کی منظر کشی کرتے ہوئے جب قرآن مجید میں وہ منظر بیان کیا تو فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، کہ اس دن رحمان کے سامنے لوگوں کی آوازیں دب جائیں گی، بہت کمزور ہو جائیں گی، بہت آہستہ ہو جائیں گی۔ یعنی حشر میں بھی اپنے صفت جبار ہونے کا، اپنے جبار ہونے کا، قہار ہونے کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ اپنی صفت رحمت کا حوالہ دے کے ہمیں آسرا دیا ہے کہ میں وہاں بھی آپ پہ رحم کرنے والا ہوں۔ اور اسی بات کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ روز قیامت ہر انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں۔ جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے 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 بلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔